بڑے اہم آج فیصلے آئے. ایک تو پی ٹی آئی کا جو آج بلے کا نشان انہیں واپس مل گیا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا. یہ بتائے گا کہ اب یہ معاملہ اوبویسلی الیکشن کمیشن اس پر سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل کی ہے اور شاید جو اکبر اس بابر صاحب ہیں وہ بھی وہاں پہ جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دلائل وغیرہ دیے گئے اور جو فیصلہ آیا اس میں پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ شاید اس فیصلے کو برقرار رکھے یا جو الیکشن کمیشن کا کیس ہے اس میں کوئی وزن بھی موجود ہے؟ جسٹس صاحبہ، ہر شخص کا استحقاق ہے کہ ووٹ ڈالے اور ووٹ ڈالنے کے لیے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کون سے نشان پہ ووٹ ڈالا. تو اگر بلے کا نشان ان کو واپس مل گیا ہے تحریک انصاف کو تو یہ بھی ان کا حق تھا. اچھا، دوسرا یہ بتائے گا کہ آج ہی سپریم کورٹ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو جو سزائے موت دی گئی تھی خصوصی عدالت نے، جس میں جسٹس سیٹھ وقار صاحب بھی شامل تھے، انہوں نے جو سزائے موت دی تھی وہ پھر لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے وہ معاملہ ختم کر دیا تھا، معطل ہو گئی تھی. آج وہ فیصلہ جو ہے دوبارہ سے برقرار رکھا جاتا ہے. اب یہ کیس ایسا ہے جس میں جی اب اس میں جسٹس صاحبہ جی اچھا ہونا چاہیے تھا. اب اس میں بڑا اہم سوال ہے، آپ کا اوپینین بھی اس میں شامل کیجئے گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو اگر ان کے ورثاء نے پیروی نہیں کی تو کیا وہ کل کو دوبارہ سے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، ہم سارے جو ہیں ہم اگریو پارٹی ہیں، ساری قوم، کیونکہ ہمارا انہوں نے اختیار جو ہے اس کو سلب کیا تھا، اور سلب اس طرح کیا تھا کہ انہوں نے ہمیں جمہوریت کا جو ہمارا حق تھا وہ ہم سے چھین لیا. اور یہ آگے ضیاء الحق نے بھی یہی کیا، اور اس سے پہلے ایوب خان نے کیا، اور ایوب خان سے یہ سب سلسلہ شروع ہوا اور یہ مشرف پہ جا کے ختم ہوا. تو کہیں نہ کہیں تو اس کا خاتمہ ہونا تھا، اور میں سمجھتی ہوں ان کو ضرور سزا جو تھی، جو ہائی ٹریزن کی سزا ہے، وہ ان کو ملی اور وہ بحال ہونی چاہیے تھی اور رہنی چاہیے. اچھا ناصر اقبال صاحب، اس میں کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اگر سوشل میڈیا کو دیکھا جائے مختلف اوپینینز آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اکیلے تو نہیں کیا تھا اس وقت کہ انہوں نے کسی کو تو وزیر اعظم بھی بنوایا، بہت سے لوگوں کو مشیر اور وزیر اور سب وہ بنایا، تو وہ تو شریک جرم تھے، تو ان کو پھر کیوں سزا نہیں؟ اکیلے پرویز مشرف کو کیوں سزا دی جائے؟ وہ کم از کم ان کے ساتھ معاون تو شامل رہے ہیں اس جرم میں. یہ جرم جو تھا وہ براہ راست انہی کا تھا، اس لیے کہ جس وقت عسکری حکومت آتی ہے تو اختیار انہی کا ہوتا ہے. آگے وہ جمہوری نظام جو ہے اس کو رکھیں بطور ایک نمونہ یا وہ نہ بھی رکھیں تو یہ ان کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں. اس کے اوپر تو فیصلہ کون اور دے سکتا ہے سوائے ان کے، اور مشرف ہی تھے جن کا یہ سارا فیصلہ تھا، چاہے اس میں انہوں نے بصورت دیگر لوگوں کو نمائشی طور پہ شامل کر لیا، لیکن شامل کرنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑا. اچھا جسٹس صاحبہ، ایک اور اہم معاملہ، جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہیں وہ انٹرسٹنگلی اس بینچ کا بھی حصہ تھے لاہور ہائی کورٹ کے، جنہوں نے سیٹھ وقار کیس پرویز مشرف صاحب کو جو پھانسی کا فیصلہ تھا اس کو اوور ٹرن کیا تھا. آج انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن ان پر اوبویسلی جو سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ چل رہا ہے مبینہ کرپشن کا، جائیدادوں کا، اس کا ان کو سامنا ہے. اب انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا ہے، لیکن اس پر اعتراض ہے کہ یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ اب تو آپ کو پینشن اور یہ سیلریز اور یہ چیزیں پھر بھی ملنی ہے، تو آپ پر جو الزامات لگے ہیں آپ اس کو فیس کریں، اس کا جب ریزلٹ آئے تو پھر آپ وہ کریں. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اکثر و بیشتر جب اس طرح کسی کو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا جاتا ہے نا امپیچ، تو وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے میں سمجھتی ہوں شاید زیادہ اس بات پہ جانچ پڑتال نہیں ہوتی، اس لیے ان کے لیے بھی یہ احسن طریقہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ فارغ ہی ہو جائے. اور میرا خیال ہے انہوں نے بھی جو لیا ہے فیصلہ یہ اسی بنیاد پہ لیا ہے کہ زیادہ یہ آگے بات جو ہے یہ طول نہ اٹھائے.